شريرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے لیے میرے استاد بلکہ میں اپنا سرپرست میرے اپنے اکابرین کی فہرست میں جو شمار آج کی اس محفل کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی شاکر صاحب دامت برکاتہ العزت ہے. حضرت کے سامنے ویسے بھی بولنا دور کی بات، کھڑے ہونے سے بھی ہم لوگ کا بات ہے. پڑھنے کے زمانے سے وہی جاہ و جلال، طبیعت میں ایک روح، بات میں ایک دم، اور گفتار میں بلکہ کردار کے بھی غازی، استقلال اور کام میں جماؤ بلکہ ہمت کا پہاڑ جس کو کہا گیا. حضرت مفتی صاحب کی ذات ہے، صلاحیتیں جب بولتے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان اردو سامنے جھاڑو مار رہی ہے. حضرت مفتی صاحب کے سامنے بات کرنا یہ خود میرے لیے اس وقت ایک آزمائش ہے، میرا ایک امتحان ہے. میں نے بہت کوشش کیا کہ مائک ہاتھ میں لوں، 2-4 منٹ ادھر ادھر کا بول کے ختم کر دوں، لیکن انہوں نے تو اسٹینڈ بھی میرے سامنے رکھ دیا. ویسے بھی مفتی صاحب سے استفادے کی نیت سے میں پہنچا ہوں، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہمارے بڑے ہمارے درمیان میں ہو، ہمارے اکابرین جب ہمارے سامنے موجود ہو تو پھر چھوٹوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے. یہ ایک اور بات ہے کہ آج یہ ایک بیادبی کا زمانہ چل رہا ہے کہ گاؤں کا صدر بھی اگر بولتا ہے تو چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا، ٹیچر تو دکھا لو تو بلانا سمجھو. یہ تھا ایک زمانے میں ایک رولز تھا ہمارے یہاں، ایک اصول تھا کہ جماعت میں اگر ہمارے وارشی جماعت میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھتا ہے وہ بھی بولتا ہے، نہیں سمجھتا وہ بھی بولتا ہے. یہ بات آ رہی، کوئی بھونکتا ہے کوئی بولتا ہے اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ایک تہذیب تھی کہ بڑا بولتا ہے تو چھوٹا خاموش بیٹھتا ہے، بلکہ اس کا بولنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارا، جیسے مفتی حسین صاحب نے بہت تفصیل سے بات چیت کی ہے، یہ ہمارا بولنا ہمارے بڑوں کے سامنے اپنا سبق سنانا ہے. یہ ہم اس کو بے ادبی کے زمرے میں نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بڑوں کی وصیت ہے کہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نوک و پلک کو اپنے بڑوں کے سامنے صحیح کرو. میرے آج مفتی صاحب کی شخصیت کے ہوتے ہوئے اس وقت کچھ نہ بولنا چاہے کہ میرے لیے عافیت ہے، لیکن پھر بھی میں جسارت کر رہا ہوں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بامنے محلہ، اصل میں بامنے نے بامانہ محلہ ہے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے صاحب سے بات ہوئی کہ بامانہ محلہ ہے. یہ بامنے محلہ اصل میں بامانہ دارول کی ایک شان ہے. پھر محترم ہمارے جمال بھائی نے تو اس کا اندر جمال ہی بکھیر دیا. یہ ایک بہترین مجلس ایسی سجائے، بہت خوشی ہوئی کہ آرکیسٹرا کے نام پر، اسکول کے پروگرام کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی. ہمارے مکتب کے استاد سے بات کیا میں نے کہ سارے مکتب کے بچوں کو ہمارے جمال بھائی نے نئے نئے کپڑے سلا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی نسبت پر اور یہ محبتیں اور یہ تربیت کا اور شوق دلانے کا انداز واقعی بہت قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقدیر بھی ہے. اللہ ہم کو ان مکاتب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مکتب کے تعلق سے مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں اچھی اصولی باتیں بیان کیا، ان کو واپس دہرانا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال بامنے محلہ اصل میں بامانہ محلہ ہے.
میں تقریباً 4 یا 5 مرتبہ یہاں آیا ہوں. ایک تاریخی چیز میں نے یہاں جو دیکھی وہ عام طور پہ کہیں نظر نہیں آتی, اس کو میں بھولوں گا اور اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہاں ایک مشہور جھوٹ جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا, یقین نہیں کر سکتا کہ 2 عورتیں کہیں بیٹھی تھی اور خاموش بیٹھی تھی, لیکن یہاں کی مستورات مردوں کے مقابلے میں اتنی خاموش چل رہی ہے. واقعی بہت اچھی بات ہے, بہت قابل تعریف بات ہے کہ کوئی یقین نہیں کرتا کہ 2 عورتیں ساتھ میں بیٹھے اور وہ ڈیٹا شیئر نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا, کبھی خاموش بیٹھے ہو نہیں سکتا, کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ 2 عورتیں بیٹھی اور خاموش بیٹھی, لیکن وہ جھوٹ یہاں سچ میں ثابت ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات تک اسی تحمل, اور ماشاءاللہ مردوں نے بھی یہ بات بہت حد تک اچھی ہے. یہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں وہ تو بچے ہیں, وہ تو باتیں کرنے والے. ایک مرتبہ اللہ علیہ کے سامنے ان کے مورث سے اللہ علیہ نے کہا, تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ تمہارے بچے بولے ہیں حضرت ایک مرتبہ لے کے آؤ, بولے قریب میں, تو وہ مرید بچے لے کر آئے. حضرت نے پوچھا ارے بچے کہاں ہیں تمہارے؟ حضرت بچے ہیں, یہ کیا بیٹھے ہیں؟ ارے یہ کوئی بچے ہیں, یہ تو میرے مرید لگ رہے ہیں. بچے تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی ٹوپی نکالے, کبھی سر پہ چڑھے, کبھی کاندھے پہ چڑھے, کبھی ادھر کو مارے, کبھی ادھر کو مارے. تو یہ بچوں کو خاموش نہیں بٹا سکتے. بہرحال بڑوں کے اندر تحمل ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتدائی چند باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. مفتی صاحب کی اصل باتیں ہیں, کام کی باتیں ہیں, تجربے کی باتیں. اس شخص کی زندگی اس راہ میں گزری ہے, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی. سفر, حضر, تقریباً تنظیمیں جو ہندوستان میں کام کر رہی ہیں, ہر تنظیم کو مفتی صاحب نے قریب سے دیکھا ہے. ہر طرح کا تجربہ ہے, ہر طرح کے مشاہدات ہیں, ہر طرح کے کاموں میں عملی طور پر آپ نے اپنی زندگی کھپائی ہے. تو وہ تجربات کی باتیں سننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا الگ کرنا چاہتا ہوں. کیا او سنو, میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے بعد مفتی صاحب وہ اصل باتیں, کام کی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور اس وقت آپ تانے جائیں کیونکہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے. بزرگوں دوستوں, میں نے اس لیے وہ حدیث پڑھی, لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. اب اتنی دیر سے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی جماعت کا کاریہ پار پاڑنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہمارے جماعت بھائی نے اور پوری آپ کی جماعت نے آپ کو بلایا اور مجلس کو سجایا اور اس کو جو ہے علماء کرام کے ذریعے اس کو جو ہے رونق بخشی, اب آپ بیٹھ کر خالی جگہ پور کر کے نکل جاؤ. نہیں, بلکہ یہ بامانہ مجلس ہے, یہ بہت عظیم مجلس ہے. اس کو ہم حقیر نہ سمجھیں. یہ قوم کے مستقبل کی فکریں ہیں, یہ ہمارے قوم کے مستقبل کی فکریں ہیں. جیسے پانی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرتا ہے, ایسے تعلیم اور تربیت نسل کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. کھیتی کو پانی نہ ملے, کھیتی سوکھ جاتی ہے. نسل کو اگر تعلیم تربیت کا پانی نہ ملے, نسل بگڑ جاتی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ نسل سڑ جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے بگڑنا, سوکھنا, ایک ہوتا ہے سڑنا. کھیتی سوکھ جائے, جلا کر کام کر سکتے ہو, نسل سڑ جائے, آپ اس کا نام لینا برداشت نہیں کر سکتے. مفتی صاحب نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایسی سڑک علاقے کے حالات کو آپ سب جانتے ہو کہ جس بچے کی پیدائش پر اپنے پیڑے تقسیم کی, مٹھائیاں تقسیم کی, سارے محلے کو کھانا کھلایا, تعلیم اور تربیت کا صحیح نظام نہ ہو, اس اولاد کا نام لینے سے آدمی ڈرتا ہے, خوف کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ فلاں میری بیٹی نہیں. بولے میں نے بھول گیا,
اب مجھے پھر مزید آزمائش میں مفتی صاحب نے ڈالنا ہے. وہ نسل جو سڑ جائے آدمی اس کا عزت سے نام نہیں لیتا, اپنی بیٹی بولنے سے شرماتا ہے. یہ چونکہ میں اپنے علاقے کا حالات جانتا ہوں, آپ بہو بھی جانتے ہیں. اگر تربیت کا اور تعلیم کا پانی اور تربیت اور تعلیم کی خاص ان کے بچپن کو نہ ملے, ان کے بچپنے میں ان کو نہ ملے, ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے, میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. ایک واقعہ, جس ماں باپ نے اپنا خون پسینہ پلا کر کھلا کر جس اولاد کو پالا, جس بیٹی کو پڑھایا لکھایا سب کچھ دیا, ایک عمر کی حد کو پہنچنے کے بعد اس کا کسی غیر ایمان سے تعلق ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کی دوسری زندگی اور دوسری رنگ میں لیا اور ایک عجیب قسم کا نشہ اس پر سوار ہو جاتا. جس بیٹی کو باپ نے پالا, ماں نے پالا, اب کسی غیر سے اپنے تعلقات جما لیتی ہے, بھاگ جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ ماں باپ سمجھتے نہیں میری بیٹی کے ساتھ کچھ سازش ہوئی ہے. میں کوئی یہ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی واقعہ سنا رہا ہوں. میری بیٹی کے ساتھ کسی نے سازش کیا ہے, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو بات ہے. میری بیٹی کو صرف ایک مرتبہ میرے سامنے لیا. ماں باپ ہے نا, ایک بیٹی کو پالنا اور اس کو پڑھانا اور اس کو سنبھالنا اور اس کو ایک عمر تک لے جانے تک اس کے پیچھے سب کچھ اپنا قربان کرنا, تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بیٹی تو میری لفظ جگر ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا تو خون پسینہ میں نے اس پر قربان کیا ہوں, میری بیٹی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن ماں باپ کو کیا معلوم, اس کے لیے سب کچھ اس نے قربان کیا, لیکن جو کھاد اور جو پانی اس کے بچپنے سے لے کر اس کی عمر کے اس حد تک اس کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. ماں کہتی ہے میری بیٹی کو ایک مرتبہ میرے سامنے لے آؤ. باپ کہتا ہے میری بیٹی کو ایک مرتبہ میرے سامنے لے آؤ, میری نظر پڑے گی, میری ممتا اس کے دل میں جوش مارے گی, میری بیٹی بھاگ کر آئے گی اور ماں کے اور باپ کے گلے لگ جائے. اللہ اکبر. معاملہ کورٹ میں گیا. اب یہ نہیں کہ ایران قرآن کی کسی کتاب کا, کسی تاریخ کا اور بہت پہلے زمانے کا کیا وہ حالات اور واقعہ سنتوں سے آپ طبیعت ہو گئی نا, وہ بولے وہ بہت پہلوں کی باتیں ہیں. میں آگے اپنا واقعہ سنا رہا ہوں, قریب کا, میرا اپنا دیکھا, میرے دل سے تعلقات ہے, وہ واقعہ سنا رہا ہوں. اب کورٹ میں معاملہ گیا. کورٹ میں کہا کہ اس کے ماں باپ کو بلاؤ. اب ماں باپ ایک طرف آئے, بیٹی ایک طرف کھڑی ہے. وہی بے ایمان, وہ کافر, ایمان سے خالی جس کا دامن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری طرف اس کے بوڑھے ماں باپ کھڑے ہیں اور ماں باپ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس بیٹی نے ایک نظر بھی اپنے ماں باپ کی طرف نہیں اٹھائی, بلکہ کورٹ کے سامنے زبان یہ تھی کہ یہ بڈھا اور بڈھی اس کو میں پہچانتی. اللہ اکبر. یہ آپ بھی سنے واقعات سے آپ کو معلوم ہے. کورٹ میں ماں باپ نے آنکھیں نیچے جھکائی اور بڑھاپے کا وہ سارا بوجھ, وہ محبتیں اور وہ ساری شفقتیں اور وہ دل جگر سب کچھ اپنے قدموں میں رونتے ہوئے کورٹ سے باہر نکل گئے اور بیٹی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر چلی. اس لیے میں نے کہا کہ تعلیم اور تربیت کا پانی اگر اس نسل کی جڑ کو نہ ملے تو یہ نسل سڑ جائے گی. اس سڑان کی بدبو سے ہر محلے والا اپنے ناک کو بند کر دے گا, اپنے کان کو بند کر دے گا اور مجھے معمول میں ایسا حادثہ ہوا, نہیں میں نہیں سننا چاہتا, میں نہیں دیکھنا چاہتا, میں نہیں بولنا چاہتا. یہ مکتب کی فکر اس سڑان سے پوری بستی کو نہیں پورے عالم اسلام کو بچانے کی فکر ہے.
ہمارے نسلوں کے بچانے کی فکر ہے، اس بدبو سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے۔ یہ مکتب کے پڑھانے اساتذہ اور اس مکتب کو چلانے والے انتظامیہ اور وہ کمیٹی ہم سب کے لیے بہت محسن ہے، ہمارے مہربان ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ اولاد ہمارے لیے چین سکون راحت کا سبب بن جائے، اس کی یہ تیاری ہے۔ اب 10,000 15,000 دے رہے ہیں، ان پر کوئی مہربانی کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ ہمیں آنے لاؤ، ہمیں ڈال جاؤ، ہم سائے کا وہ تم سے بابا کر مکتب نہ آئے لو، نہ آئے لو۔ بات جگہ تو حالات ہے، مولانا بول دیے، امام صاحب نے بول دیے ذرا مکتب نہ چڑھے اپنا پیسے لائے، یہ لفافہ پر کہا ہے تو اللہ پر کافی پٹی دیتا ہو زمان چی حلال ہے۔ آپ کا اگر تعاون ہوگا ان کو اور ان کا تعاون ہوگا آپ کو تو پھر مکتب چلے گا، پھر نظام چلے گا، پھر اس طرح سے سسٹم سے کام چلے گا۔ پھر ان آج کل مکاتب کی مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے علاقے میں بہت اچھا کام کر جاتے ہیں کہ مکاتب میں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ پپا کے باقی جب ذرا ابھی انعامات باقی ہے نا، انعامات باقی ہے، سنو۔ اگر آپ کا تعاون رہا، آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا، آپ نے جیسے انگلش میڈیم اسکول میں جب بچہ جاتا ہے نا تو 7 بجے کی اسکول ہے تو ماں باپ صبح 4:30 5 بجے اٹھتے ہیں، ڈبہ تیار کرتے ہیں، اس کے کپڑے، اس کی استری، وہ سارا انتظام کرتے ہیں۔ 15 منٹ پہلے آ کر روڈ پر کھڑے رہتے ہیں کہ بس کہیں مس نہ ہو جائے، چوک نہ جائے اور میرے بچے کی آج کی اسکول چھوٹ گئی۔ جس گھر میں 4:30 5 بجے ہلچل مچتی ہے، اتوار کے دن وہ گھر قبرستان نظر آتا ہے۔ بتاؤ کیا مکتب کی فکریں ہوتی ہیں؟ جس تعلیم سے دنیا اور دین آخرت دونوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس تعلیم کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، اس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رویہ ہے؟ نہیں ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کو سوچنا چاہے جس تعلیم پر دنیا آخرت کی نجات کا وعدہ ہے، جس تعلیم کے ذریعے یہ بچے ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کا نور اور آنکھوں کا تارا بننے والے ہیں، کیا اس تعلیم کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے؟ ہم اس تعلیم اور تربیت کے فکر میں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب فکریں ہوگی جیسے یہ مکتب ہے، بہت بہترین ایک مثالی مکتب ہے، بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مدرسے میں قرآن صحیح پڑھا جاتا تھا، ابتدائی محنت ہے، ہم اس انداز سے اور اس نظریے سے نہ دیکھیں جس نظریے سے مدارس کی پڑھائی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ پڑھائی اطمینان بخش ہے۔ ماشاءاللہ جلسوں میں عام طور پہ بچہ آگے کیا نام تقریر، لیکن یہاں یہ بھی جس سے میں نے کہا کہ بامنے محلہ بامانہ محلہ ہے، اس پروگرام کے انوکھے انداز نے بھی یہ بتا دیا کہ محلہ تاریخی محلہ ہے۔ جیسے عام طور پہ قرات ہو کے نعت ہوئی اور بچے آ گئے اور نعت واتے گا کر نکل، لیکن یہاں ماشاءاللہ پڑھائی کا مظاہرہ ہوا کہ اساتذہ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ کا تعاون کہاں تک ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے، ایک پروگرام کو تیار کرنے میں کمیٹی نے کتنی محنت اٹھائی ہے، کتنا خرچ کیا ہے۔ سنو، آپ کا بھی تعاون ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے بھی پوری طرح سے سپورٹ ہونا چاہے تو یہ مکاتب ترقی کریں گے۔ ان اساتذہ کو محبت سے دیکھو، ان پڑھانے والوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو، ان کو ہدیے دے دو، ان کو تحائف دے دو۔ ایک زمانے میں ہمارے پروگرام میں اس کا بھی رواج تھا، ابھی چونکہ میں پوکری میں اس لیے بولتا ہوں، ہمارے یہاں پہلے دوسرے علاقوں کے آئمہ رہتے تھے، جب امام چھٹی پہ جاتا تھا تو 2 4 بیاگے ساتھ میں لے کے جاتا تھا۔ وہ کیا ہے بولے وہ آیا گاؤں میں ہمارے فارن سے، اس نے بیٹری دیا، اس نے ٹیپ ریکارڈ دیا، اس نے کپڑے دیا، اس نے عزت دیا، الگ الگ بیاگے بھر کر کے لے گیا۔ اب وہ ائمہ کو خوش کرنے کا نظام ختم، اب ہم نوکر سمجھتے ہیں۔ اہمیت تھی ایک زمانے میں جبکہ جہالت تھی،
اہمیت بگڑ گئی اور جہالت ہم پر غالب آ گئی. اس لیے ہم روتے رونا ہم سے ایسا ہوتا ہے، ہم سے ایسا ہوتا ہے، اور ایسا چلنا ہے، اور ایسا چلنا ہے. ہم اپنے حالات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم گرتی گرتی کس حال میں پہنچ گئے. ہم نے کیا سلوک کیا ان مساجد کے ساتھ، ان ائمہ کے ساتھ، ان مدرسین کے ساتھ، ان پڑھانے والوں کے ساتھ، ہم سوچنے کے لیے تیار. تو بزرگوں دوستوں، اس مکتب کے سسٹم نے، اس نظام نے، اس جلسے نے آپ کو آپ کے مکتب کا پورا تعارف کرا دیا کہ اگر آپ کا سپورٹ رہا، آپ کا تعاون رہا، آپ کی طرف سے مکاتب کا جو ہے آپ کی اساتذہ کا تعاون رہا، انشاءاللہ جیسے آج اپنے ناظرہ قرآن کو سنا، ایک وقت آئے گا کہ یہی بچے بیٹھ کر آپ کے سامنے حفظ قرآن بھی پڑھیں گے، حفظ قرآن پڑھیں گے، زبان قرآن پڑھیں گے. اب وہی بات نے مولا انشاءاللہ بامانہ مولا ہو جائے گا، ایک مثالی مکتب ہو جائے گا کہ یہاں کے مکتب سے بھی حفاظ پیدا ہے. تو بہرحال اللہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اس لیے میں کہہ رہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. تھوڑی دیر آپ یہاں بیٹھے، اس کو حقیر اللہ کے خزانے میں اس کو لکھا گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے چہرے پر دیکھ کر مسکرائے، کیا کرے. ہاں اصغر یعنی مولانا کی ایسا کو نہیں کرے ایسا کو کرے اپنی پکڑ نہ کرے. آئے لوگ مادو 12 سرکتے ہیں، یہ سامنے آیا تو میرا بھیجا خرچ. تو اتنی جب نیکی کتنا کیا جائے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے منہ پر دیکھے اور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. تو اتنی دیر آپ مکتب کی نسبت پر، عالم بچوں کی نسبت پر، اپنے بچوں کے مستقبل کی نسبت پر اتنی دیر بیٹھے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. نیکی سمجھ کر بیٹھے، اور نیکی اب تک اگر کوئی نیت کسی کی صحیح نہ ہو تو نیت کو صحیح کر لے کہ میں ایک دینی مجلس میں بیٹھا ہوں، مکتب کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، اپنے قوم کے مستقبل کے سلگنے کے ارادے سے اور اس کی سوچ میں بیٹھا ہوں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی یہاں نیکی لکھی جائے گی. اب اس سوچ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کی باتیں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور زندگی کے پلٹنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن جائے گی. عقل مند آدمی ایک بات سے بھی سمجھ جاتا ہے. بیوقوف کے سامنے سارے کے سارے جو ہے کتب خانے اور کتابوں کے انبار بیکار ہوتے ہیں. پھول کی پتی کاٹ سکتی ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی کاٹ سکتی ہے ہیرے کا جگر. کلام نرم و نازک مرد نادا پر بے اثر. اب میں مفتی صاحب سے ادب گزارش کروں گا، بلکہ میں بھی استفادے کی نیت سے آیا تھا. مفتی صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ جو کچھ یہ بے ربط تراشے خراشے بے ترتیب جو الفاظ نکلے، اگر کسی قسم کی گستاخی میں معافی چاہتا ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً ہمارے جمال بھائی نے بڑی محبت سے بلایا. دوپہر تک آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دوپہر کے بعد اچانک ارادہ ہونا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دعا وغیرہ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں وہی 9:15 ہوئے، 10 بجے سے پہلے ختم کریں. نہیں استقبال نہیں تو آپ شروع کر اپنا صرف دو کچھ استقبال باقی رہ گئے تھے مجلس میں موجود نہ ہونے کی بنیاد پر. منار مسجد بامنے والے کی مسجد کمیٹی کے صدر محترم جناب عبداللطیف شیخ احمد بامنے صاحب، میں ظہیر بامنے صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال کریں. ظہیر بامنے صاحب ان کا استقبال کریں. عبداللطیف شیخ احمد بامنے صاحب. جو حضرات کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنے اپنے نشستوں پر کھڑا رہے. اس کے بعد نئی تجدید جو مسجد کی ہوئی ان کے ذمہ داروں میں سے جناب اختر آدم بامنے صاحب، ان کا استقبال کیا جائے گا. انہی کا پرزور ساتھ دینے والے اور ہمارے محلے کے روح رواں جناب فضل الدین جمال الدین بامنے صاحب، ان کا بھی استقبال ہوگا. ہمارے محبت
حجر بولے شجر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو دکھی بیواؤں کے سر پر رکھے وہ چادر رحمت دکھی بیواؤں کے سر پر رکھے وہ چادر رحمت یتیموں کے سروں پر ہاتھ یتیموں کے سروں پر ہاتھ جو شفقت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو دل و جان سے بھی چاہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات کرنے کی توفیق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ اپنی مسحور کن آواز و کلام سے ہم تمام کا دل جیت لیا اللہ مزید فضل اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے اب بلا کسی تاخیر کے جو اصل جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار آپ کے بند و نصائح کا انہیں ہے انتظار تمام سامعین سے گزارش ہے کہ بالکل متوجہ ہو کر اور صحیح نیت کے ساتھ حضرت سے استفادہ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اتفاق ہے کہ مجھے کم بولنے میں مزہ آتا ہے اور ابھی بج رہے ہیں 9:10 کو ہم نے آخری لمٹ بنایا تھا لوگ تو 12 بھی بجے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم 10 سے پہلے ہی ختم کریں گے معصوم بچے ہیں اور بوڑھے بھی ہیں مریض بھی ہیں جتنی ضروری باتیں یاد آئی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نہ کچھ کمال ہے واسطے نہ عظمت و کردار یہ بڑوں کے ضرب نے مجھ کو بڑا بنایا جمال الدین بانگی صاحب ہمارے محسن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر تربیت یافتہ عمر 67 سال میں نے سنا تو بڑا تعجب ہوا اور اس میں یہ ایکٹیویٹی وہ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ آپ بہت تندرست لگ رہے ہیں میں ان پر رشک کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اس عمر تک ہم کام ہوتے ہیں اور پھر یہ کام اللہ جزائے خیر تو بڑی ذات صرف اللہ کی ہے اور آمدن برسر مطلب مختصر یہ کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے بارے میں کیا فرما رہے ہیں تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے عورتیں چرواہی اور مرد چرواہا تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے پوچھا جائے گا چرواہے سے جب مالک بکریاں 100-200 دیتا ہے جاؤ چرا کے لاؤ اور ایک بکری غائب ہو جائے تو پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے یہ جنت کے بچے ہیں یہ ہم جنت کے باسی ہیں جنت کے واسی ہیں ہمارے ابا آدم جنت سے آئے ہماری ماں حوا جنت سے آئی
यहाँ की प्रॉपर्टियाँ और उसका रजिस्ट्रेशन नकली और हमारा असली रजिस्ट्रेशन जन्नत है, वो असली रजिस्ट्रेशन है और उसका सबसे बड़ा साठे खत या खरीदी खत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो जन्नत आपके नाम की है। कब्र में जब बंदा रखा जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेक बंदा जब रखा जाता है तो फरिश्ते कहते हैं देख, अपने सर की तरफ देख तो वो जन्नत को देखता है महकती हुई, और पैर की तरफ देखता है तो जहन्नम दिखती है दहकती हुई, तो वो डर के पीछे हटता है, जन्नत की तरफ लपकता है। फरिश्ते कहते हैं घबरा मत, तू इस जहन्नम में जा सकता था, थोड़ा सा अल्लाह का ख्याल कर लिया, अल्लाह ने अब हमेशा का ठिकाना जन्नत को। इतना खुश होता है कि न इससे पहले कभी इतना खुश हुआ होगा, न इसके बाद कभी इतना खुश होगा। और बदबख्त बंदा और बंदी को रखा जाता है जिसने बहुत आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, ना अल्लाह मालूम ना रसूल मालूम, उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि देखी तेरे सर की तरफ तो जन्नत महकती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होकर लपकता है, मार के फरिश्ते उसको वहाँ से हटाते हैं। पैर की तरफ देख तो दहकती जहन्नम देखता है, और पीछे हटता है तो मार के उसमें ढकेल के कहते हैं तू ये जन्नत वाला था, ये तेरे नाम पर थी, तूने अल्लाह का ख्याल नहीं किया, अब हमेशा जहन्नम में सड़ेगा। इतना गम होता है उसको। हुजूर फरमाते न जिंदगी में पहले कभी गम हुआ, न जिंदगी में कभी इतना गम बाद में, न उससे पहले कभी हुआ न बाद में हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को ये जन्नती बच्चे अता फरमाए कि लो आदम और हव्वा की औलाद, ऐ जन्नत के वासियों और वासियों, ये बच्चे लो, और ये इसलिए मिले हैं, ये जानवरों के बच्चे नहीं हैं, ये इसलिए मिले हैं कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बचाओ अपने आप को और अपने इन बच्चों को बचाओ। कैसे बचाओ? कि ऐसी आग से, नारा आग से, ऐसी आग से कि जिसका ईंधन लकड़ी नहीं है, जिसका ईंधन कोयला नहीं है, जिसका ईंधन पेट्रोल और डीजल नहीं है, जिसका ईंधन ये हमारा गैस नहीं है, बल्कि उस आग से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ कि जिसका ईंधन अन्नास वल हिजारा, लोग हैं लोग, और पत्थर है पत्थर, उस आग में इंसान जलते हैं और उस आग में पत्थर जलते हैं। एक मासूम बच्चा एक तरफ को किनारे पर था, कुछ खेल रहे थे, उस ज़माने में अखरोट से खेलते थे, तो एक अल्लाह वाले ने कहा क्यों परेशान है बच्चे, आज तुझे भी अखरोट ले दूँ, सब खेल रहे तू भी खेल। उसने कहा क्या हम खेल कूद में ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पैदा हुए? हम तो जहन्नम से बचने की फिक्र के लिए पैदा हुए। तो क्यों रो रहा है और क्या टेंशन है? मैंने अम्मा को देखा है, वो जब वो चूल्हा जलाती है तो उसमें छोटी छोटी लकड़ियां पहले डालती है और बड़ी बड़ी लकड़ी बाद में डालती है और फिर उस पर खाना पकाती है। तब से मुझे एक सहम, एक डर पैदा हो गया है कि कल अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को और बड़ों को जहन्नम की आग में डालने से पहले आग सुलगाने और दहकाने के लिए कहीं बच्चों से आग की शुरुआत हो गई। ये फिक्र तो पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कहता है अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो कैसे बचाए? अल्लिमूहुम अद्दीन व अद्दिबूहुम, ये नुस्खा बताए कि अपने बच्चों को और अपने आप को एक तो दीन की तालीम दो और दूसरे तरबियत की तालीम दो। कौन सी चीज़ जहन्नम की आग से रोकेगी? अरे बोलो भाई, कौन सी चीज़ जहन्नम की आग से रोकेगी? एक तो दीन की तालीम और दूसरे दीनी आदाब, तरबियत की तालीम। तो हर एक चरवाहा है अल्लाह की तरफ से और हर एक से पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? अकाइद के बारे में पूछा जाएगा कि अपने बच्चों का क्या अकीदा बनाया, जैसे हमारे मौलाना ने बताया
حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ کے نبی کی محنت ہے اور انہیں ڈر ہے کہیں میری مجھے منہ دیکھ کر یعقوب کا منہ دیکھ کر کھاتے ہیں، اس لیے ایک اللہ کی پوجا کرو، اس لیے کہ ابا کا یہ دین ہے، مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی پوجا کریں گے۔ ایک نبی کو یہ فکر ہے اے اللہ میری اولاد کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، ان کا عقیدہ میں بناؤں اور بچاؤں، وہ فکر کرتے ہیں۔ تو آپ کو مجھے اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے اور عقائد صحیح بنانے کے لیے کتنی فکر کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو کھانے کمانے کو اپنا مقصد بنا لیا، ہاں ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک تو عقائد کے بارے میں اللہ پوچھے گا ماں باپ سے، مسلمانوں سے، کہ بتاؤ جس کی جتنی حیثیت ہے، جو اپنے آپ کو جتنا ہوشیار سمجھتا ہے، محلے کا ہوشیار، خاندان کا ہوشیار، قبیلے کا ہوشیار، اسی طرح علاقے کا ہوشیار، ضلع کا ہوشیار، جس کو جتنی صلاحیت دی اللہ نے، وہ صلاحیت فخر کرنے کے لیے نہیں دی، وہ صلاحیت اپنے ان اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے عطا فرمائی، ان کا دین بنانے اور دین بچانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ ہر ایک چرواہے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے بچوں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے دامادوں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہاری بہوؤں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے پڑوسیوں کا عقیدہ کیا تھا، اور تمہارے بوڑھوں اور تمہارے جوانوں کا عقیدہ، مردوں عورتوں کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں پوچھے گا، اور عقیدہ بنتا ہے علماء کی نگرانی۔ عقیدہ کہاں بنتا ہے؟ مکتب میں، مدرسے میں اور علماء کی نگرانی، اور پھر اپنے گھروں میں۔ ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، تو ماں کی گود میں بنتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے اپنے بچے کا دین بنانا، عقیدہ بنانا چاہا۔ جب بھی بیٹے نے کہا اماں پانی چاہیے، بیٹا اللہ سے مانگ، اللہ دیتا ہے، ماں نہیں دیتا، سب کی ماں نہیں ہوتی، مر جاتی ہے، پھر کون پالتا ہے؟ اللہ پالتے ہیں۔ اس لیے بیٹے اللہ سے مانگ، کھانا چاہیے اماں بھوک لگی ہے، بیٹے اللہ سے مانگ، یہ مصلی ہے اس پہ بیٹھ، اور پھر اللہ سے مانگ، اللہ دے دے گا تجھے، تیری ماں کو بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹا تجھے بھی اللہ دیتا ہے۔ وہ عقیدہ بناتی رہی، اور جب وہ مانگنے کے لیے بیٹھتا تو ایک تاپچے میں کھانا پانی جو مانگتا وہ لے آ کے رکھ دیتی، اور وہ اٹھ کے جب وہ تاپچے میں جاتا تو اسے ملتا، اس کا عقیدہ بنتا رہا کہ ہاں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے دیتے ہیں۔ ایک دن بھول کر کسی کام سے چلی گئی، اور وہاں یاد آیا مدرسے سے بچہ آئے گا، دیکھو مدرسہ پڑھ رہا ہے، وہ مولانا پڑھا رہے ہیں، لیکن عقیدے کی ذمہ داری ماں پر ہے کہ میرا بچہ ہے، جہنم سے کیسے بچے گا۔ وہاں پر دعا کیا ہے، اللہ آج میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے، بڑی مشکل سے میں نے ماں باپ سے ہونے کا یقین ہٹا کر اللہ سے ہونے کا یقین بنایا ہے، آج کھانا رکھ کے نہیں آئی، اس لیے میری لاج رکھ لے اور میرے بچے کا یقین خراب ہونے سے بچا لے۔ آئی تو بچہ کھیل رہا تھا، وہی آگے چل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے، وہ بنتے ہیں اتنے بڑے اللہ والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت ہے، اصلی مدرسہ۔ آئی تو آ کر پوچھا بیٹے کھانا کھایا؟ کہ ہاں کھایا۔ کہاں سے کھایا؟ اماں جہاں سے روز کھاتا تھا وہاں سے کھایا۔ کیسے کھایا؟ کہ اللہ سے مانگا، آپ نے سکھایا تھا، اور میں گیا اور جا کر میں نے وہاں پر دیکھا تو کھانا تھا، لیکن اماں آج کا کھانا ہمیشہ کے کھانوں سے زیادہ لذیذ تھا۔ جب بندے اپنی کوشش کر لیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا راستہ کھولتے، اپنی مدد کا راستہ۔ یقین بنانا ہے، عقائد بنانا ہے۔ یہ جو سنتے ہیں نا صحابہ رضی اللہ عنہ کے اتنی مددیں ہوئی، فرشتوں نے مدد کی، جنات نے مدد کی، ہواؤں نے مدد کی، اور شہر کی مکھیوں نے مدد کی، اور دشمنوں نے مدد کی، اور شیر نے مدد کی۔ کس نے مدد کی؟ شیر نے رستہ بتایا کھانے کے بجائے۔ حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ میں پورے واقعات ہیں، التائیدات الغیبیہ، لیکن التائیدات الغیبیہ غیبی مدد اللہ نے کیسے کی، اس سے پہلے ہے قربانیاں۔ وہ قربانیاں کیا کی ہیں؟ تکذیب التجربات، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، جو دنیا سماج رواج کہتی ہے وہ جھوٹ
جھوٹا اور اللہ کا رسول جو بیان کرتا ہے وہ سچا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آواز جائے گی، اسی لیے چلیے ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے آنکھوں دیکھے کو جھٹلایا، اپنے کانوں سنے کو جھٹلایا، یہ مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہوگا تو اس پر یقین کیا۔ جب انہوں نے سارے تجربات کو جھٹلایا اس کا نفع یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی مددوں کا دروازہ کھولا۔ کیسا دروازہ کھولا؟ غیبی مدد، مخلوق سے نہیں کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے۔ کئی واقعات، صحابی اور صحابیہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دن میں خیال ہوا جھوپڑی ہے، اگر دھواں نہیں نکلا اور چکی کے چلنے کی، آٹا پیسنے کی اگر آواز نہیں آئی تو بازو والے سمجھیں گے ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، اس لیے وہ مدد کو آئیں گے۔ نانا ہم کو مخلوق کی مدد نہیں چاہیے، ہم کو تو ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے لینا ہے۔ یہ عار ہے اور وہ افتخار ہے۔ اللہ کی مدد یہ عارضی ہے، ایک دو مرتبہ کی، وہ ایسی مدد ہے کہ وہ دائمی مدد۔ تو ٹھیک ہے، میں جا کے کچھ اندر باہر دیکھتا ہوں اور کچھ کما کر لاتا ہوں، اور ادھر انہوں نے جلدی سے یہ سوچا، اللہ کی بندی نے، ایمان والی نے، کہ چکی یوں ہی چلانا شروع کر دوں، اور تندور میں کچھ لکڑیاں ڈال کے دھواں کر دیا کہ ہمارے پڑوسی مدد کو نہ آئے۔ ہم تو کروڑ پتی ہو کر بھی مدد کے واسطے ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے رکھا ہدیہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا پیر پسارے ہوئے، کیا ہے یہ کہ ہدیہ تمہارے پاس اور ہے؟ کہ ہاں ہے، میرے پاس ہے، بہت اچھی بات ہے، تمہاری یہ تمنا ہے کہ اس میں اور بڑھوتری ہو، اسی لیے تو دے رہا ہوں کہ آپ دعا کریں گے تو میرے مال میں برکت ہو جائے گی۔ فرمایا تب تو آپ ہی رکھ لیں، مجھ سے زیادہ آپ ہی محتاج ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے دل میں تمنا بھی نہیں ہے کہ برکت ہو۔ جی ان الغنا غنا النفس، اصل تو استغنا اور بے نیازی اور مالداری کاہے کی ہے؟ کہ دل کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو چکی چلانا شروع کیا اللہ کی بندی نے، اور ادھر سے دھواں کر دیا، اور ابھی یہ آئے نہیں شوہر کچھ کما کے، اور یہاں دیکھا انہوں نے آ کے تو تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ادھر آٹے کی چکی میں سے آٹا گر رہا ہے، ایک برتن بھرا اس میں، دوسرا برتن بھرا۔ کہنے کی کیا ہوا؟ بولے یہ ہوا، میں نے اس نیت سے چلایا کہ مخلوق سے یہ ہمارا فقر چھپا رہے، اور اللہ نے یہ دے دیا۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ انہوں نے کھولا اس کو تو آتا ہوا تو بند ہو گیا جو آٹا آ رہا تھا، اور یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، میری بیوی اور میرا یہ واقعہ ہے کہ بغیر آٹا ڈالے، گیہوں ڈالے ہوئے وہاں سے آٹا بھی نکل رہا ہے، یا تندور میں روٹیاں سجی ہیں، کیا کیا تو نے؟ کہ میں نے پھر وہ سب برتن بھرنے کے بعد میں نے آنا کہاں سے ریسرچ کیا، فرمایا آٹا آنا بند ہو گیا۔ فرمایا اگر تو اس کو نہ کھولتا اور پتھر کو نہ اٹھاتا اور تحقیق نہ کرتا، قیامت تک کے لیے اس سے آٹا نکلتا ہے۔ جب بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ بندوں کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنا اور اپنے بندوں کا عقیدہ کیا تھا، تو نے بنایا کہ نہیں بنایا، جہنم سے بچانے کی فکر کی کہ نہیں۔ پھر ایک تو عقیدے کی بات ہوگی اور دوسرے پھر اعمال کی بات ہوگی، دین سکھایا کہ نہیں، قرآن سکھایا کہ نہیں، قرآن کا ترجمہ سکھایا یا نہیں سکھایا، اور مسائل سکھائے کہ نہیں سکھائے، حدیثیں سکھائی کہ نہیں سکھائی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بھلا انسان بننے کا راستہ ہے۔ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ انسانیت کی تعلیم۔ اس کی تعلیم، اسلام کا مطلب ہے کوئی دہشت گردی نہیں، اسلام کا مطلب کوئی الگ مذہب نہیں، تمام بنی نوع انسان جو آدم کی اولاد میں ہیں ان تمام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جس نے بھی دین اسلام پر عمل کیا، تعلیم لے کر عمل کیا، وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کی اصل جنت میں لے جائے گا، اور اللہ دنیا کے تمام غموں سے نجات دے گا۔ تو ہمارے جتنے بھائی اور بہن ہیں یہ تمام کے تمام راعی ہیں، یعنی کیا ہے کہ یہ چرواہے ہیں، اتنا یاد رکھیں۔ ہاں چرواہے،
تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین یہ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی سکھانا ہے۔ کیوں؟ سنو ذرا غور سے سنو، میں بہت مختصر بات کر کے ختم کروں گا، بہت غور سے سنو۔ اس لیے کہ ایک فرد کی بیماری سے لے کر ایک جماعت کی بیماری، پوری قوم کی بیماری، عورتوں کی بیماری، مردوں کی بیماری، اسی طرح بوڑھوں کی، جوانوں کی بیماری، خاندانوں کی بیماری، بہوؤں کی اور دامادوں کی بیماری، مسلموں کی اور غیر مسلموں کی بیماری، مشرق کی اور مغرب کی اور شمال و جنوب کے تمام انسان قیامت تک آنے والوں کی تمام بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بن کر اور معالج بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میری بات سمجھو اچھی طرح، ہم نے حضور کو صرف چومنے تک رکھا، زندگی کا سٹائل دوسرا ہے، جسے اقبال نے درد سے کہا وضع میں تم ہو، یعنی تمہارے حیات میں، تمہارے پہننے میں، رکھ رکھاؤ میں، گھر کے تمہارے سٹائل میں، وضع میں تم ہو نصارا یعنی عیسائی، نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارا سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ غیر مسلموں والا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے، یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے، ہاں اس مارکیٹ کے اندر تم لیبل لگا دو ایک دکان کا کہ یہاں یہ مال ملے گا اور اندر کوئی اور مال ملا ہو، جھوٹے مشہور ہو جاؤ گے، کوئی تم پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیبل اسلام کا، لیبل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور دکان میں سارا مال غیروں کا بھرا ہوا ہے، تو بتاؤ وہ اللہ جو صحابہ کی مدد کرتا تھا وہ مسلمانوں کی مدد کیسے کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ حضور ڈاکٹر بن کر آئے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ حضور صرف اپنا نام چموانے کے لیے نہیں آئے، ہاں جیسے قرآن کا گلہ ہے، کاخوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، سال میں ایک دو مرتبہ کپڑا مار کے جھٹک کے اس جزدان کو واپس رکھ دیتے ہیں، روزانہ اخبار تو پڑھتے ہیں، واٹس ایپ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنا قرآن نہیں پڑھتے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہم نے اپنے رسول کو بنا دیا، ایسے وہ رسول جس نے ایسا طریقہ دیا کہ بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو، بیواؤں کا مسئلہ حل ہو، مطلقہ کا مسئلہ حل ہو، جس کے طریقے کے اندر ہمارے مردوں کا، عورتوں کا مسئلہ حل ہو۔ یہ جو دل کی بے چینیاں ہیں، مال ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل ہے کہ بے چین ہے، کیوں؟ حضرت محمد کا طریقہ چھوڑ رکھا۔ وہ تمام بیماریوں کا علاج، سماجی، رواجی، انفرادی، اجتماعی، سب کی بیماریوں کا علاج دے کر کس کو بھیجا تھا؟ ایک بار بولنا پڑے گا آپ کو، کس کو بھیجا تھا؟ اللہ نے کس کو بھیجا تھا ہماری بیماریوں کا علاج دے کر؟ ارے بولو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہم علاج ان سے لیتے کہ حضور نے ایسے غم میں کیا کیا، حضور نے ایسے ٹینشن میں کیا کیا، حضور نے جب بچہ پیدا ہوا تو کیا کیا، حضور نے منگنی کا موقع آیا تو کیا کیا، حضور نے اپنی بیوی سے جب شادی کی تو حضور نے اس کے بعد کی زندگی کیسے گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہوؤں کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کے صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کیسے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیم دی، حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری۔ کبھی سوچتا ہے مسلمان؟ یہ جب حضور کا طریقہ نہیں سیکھے گا تو سماج کو دیکھے گا، رواج کو دیکھے گا، جس گندگی سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی گندگی کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا، اور انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے اور پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے۔ اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ تیزاب میں جلنے اور مرنے والے کی طرح جلے گا، مرے گا، کیونکہ اصلی ڈاکٹر، آسمانی ڈاکٹر کا نسخہ اس نے نہیں استعمال کیا۔ ہاں اس لیے بات جب چلی، مطلقہ کی بات چلی، بیوہ کی، تو کہہ دوں آپ سے، مفتی رفیق پورکر صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں، میں بہت تعریف کرتا ہوں۔ فروز کے اندر ایک جلسہ تھا اور وہاں میں نے کہا تھا، جب کسی نے کھڑے ہو کے کارگزاری سنائی کہ 700 بیواؤں کو ہم لوگ یہ دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں ماہانہ، تو میں نے ان سے یوں کہا، آپ سے بھی صاف کہہ رہا ہوں
اور یہ کہا میں نے کہ مفتی رفیع صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے رسول شوہر دیتے تھے، میرے رسول راشن نہیں دیتے تھے۔ آپ سمجھو، میرے رسول شوہر دیتے تھے، راشن نہیں دیتے تھے۔ میں نے جب یہ اعلان کیا، یہ ایک جگہ ہمارے پونا کے اندر ایک نکاح میں زور سے بیان کا تو ٹائم تھا نہیں، دولہا ہی لیٹ آیا تھا، میں نے کہا سنو سنو اے عورتوں ماں بہنوں، تم کرو کوشش کہ بیوائیں جو نکاح کے لائق ہے، مطلقہ جو نکاح کے لائق ہے، وہ نکاح کو تیار ہو جائیں۔ ہاں جو نکاح کے لائق نہیں ہیں تو پھر کیا کریں کہ وہ ان کو راشن دو، ان کو عزت کی زندگی دو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول شوہر دیتے تھے، ہمارے رسول راشن نہیں دیتے تھے۔ ایک بھوک کا علاج ہو جائے گا، دوسری بھوک کا علاج کیسے ہوگا؟ جب میں نے یہ بات کہی اور میں کھانے کو جانے لگا، ہاں اے بچوں 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 اے بچوں ذرا سا کیوں کنٹرول کرو، ہاں اب تم میری طرف دھیان دو، وہ بچے ہیں وہ کرتے رہیں گے، آپ ادھر دھیان دو۔ جب میں کھانے کو جانے لگا پیچھے تو ایک غیر مسلم بھائی آیا، عمر اس کی ہوگی 50-55 کے بیچ میں، اس نے کہا ساملا اوہان دلا، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، پن امالا کشارا بسرلا، لیکن ہم غیر مسلموں کو کیوں بھولے آپ؟ ہمارے یہاں بھی تو طلاق والیاں اور بیوائیں ہیں، ہمارے یہاں بھی طلاق والیاں بیوائیں ہیں، تو آپ نے ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کو بول رہا ہوں، یہ بنیں گے سدھریں گے، آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے گا۔ اس نے کہا نظر حرامی ہے، کیا کہا اس نے؟ ہاں مسائل ہے۔ اب میں اس پر جو بات کہتا ہوں وہ بیچارے مولانا میرے شاگرد لوگ بھی اس میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ طلاق خود پڑتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا آدمی خود مرتا ہے کسی کا شوہر یا اللہ مارتا ہے؟ کہ اللہ مارتا ہے۔ تو کیا اللہ ظالم ہے؟ مطلقہ بنا دیا، بیوہ بنا دیا اور اس کا کوئی علاج نہیں کیا؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اس کا علاج یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم دو دو تین تین جیسی حیثیت ہے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ امت کی بیٹیوں کی ضرورت کے لیے نکاح کرو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بیٹوں کا بالغ ہوتے ہی نکاح کرو۔ ہندوستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے 18 سال تو 18 سال، 28 سال، 30 سال، ڈگریوں کے واسطے 32 سال، 40 سال اب انتظار میں ہیں، اور فوٹو پہ فوٹو چھپا رہی ہے ہماری بہنیں، اور اسی طرح ہمارے بھائی، تو نکاح ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وقت پر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ری ایکشن ضرور ہوگا۔ ہاں ہم نے چھوڑ دیا حضور کا طریقہ۔ ایک تو وقت پر نکاح، ہماری بیٹیوں کا ہمارے بیٹوں کا یہ علاج لائے تھے اللہ کے رسول آسمان سے، اور جس معاشرے میں یہ نکاح ہو رہا تھا وہ معاشرہ گندہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بیٹیاں مجبور ہوئی اور انہوں نے قدم اٹھائے، اور پھر جو ہم سن نہیں سکتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے ہیں، وہاں تک کہ ان کو جانا پڑا۔ ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، خاندان بھی گیا، عزت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اب کہو پچھتاوت بھیا جب چڑیا چھپ گئی پھر اب پچھتا کے کیا فائدہ؟ کون ذمہ دار؟ ماں باپ۔ ایک حدیث ہے، آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، میں سناتا ہوں۔ جب وقت پر لڑکا لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا اور ان کے پیر پھسل کے زنا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ میں ماں باپ برابر شریک رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ انہوں نے کیا اور ماں باپ برابر شریک رہتے ہیں۔ علاج لائے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پر نکاح کرو۔ بیواؤں جو نکاح کے مستحق ہیں ان بیواؤں کو نکاح کی ترغیب دو، اور مطلقہ کو نکاح کی ترغیب دو، اور شوہر دو، راشن مت دو۔ راشن تو بیچاری اپاہج کو دے دو، وہ بھی ثواب کرتا۔ یہ علاج ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب آئے گا کیسے؟ دین کی تعلیم سے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے، حدیث لائے، دو چیزیں چھوڑی، اب اس کو سکھانے کے لیے مدرسہ چاہیے، ابتدا مکتب ہے، مکتب بھی جاندار بنے، ہماری بہنیں بھیجے۔ بار بار یہ ہمارے علماء درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری بہنیں یہ سوچیں کہ یہ کون سا کام، یہ بچوں کو جہنم سے بچانے کا کام ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک نافرمان بچہ مر رہا تھا اور اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، جان بھی نہیں نکل رہی، تو پوچھا حضور نے کیا ہے؟ کہنے لگے نافرمان تھا ماں کا۔ ماں بولا، ماں سے کہا معاف کر دے اس کو، اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، یہ عذاب میں ہے۔ ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی، بہت ستایا ہے اس نے مجھے۔ ماں کہہ رہی ہے
تو اس پر حضور نے صحابہ نے کہا کیا ہم لکڑیاں لا کر آگ لگا کر تیرے سامنے تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں؟ جب اتنا نافرمان ہے تو تو برداشت کرے گی؟ وہ چیز ہوتی نہیں میرے بیٹے کو جلتا دیکھ کر میں برداشت نہیں، پھر معاف کر دے۔ اس نے جیسی ماں نے معاف کیا اللہ نے اس کی زبان پر کلمہ جاری۔ جی کیا مائیں اور کیا باپ اس کو برداشت کرتی ہے کہ ان کی اولاد جہنم میں گئے؟ ایک چٹکا برداشت نہیں کر سکتی، ایک دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر یہ کیسے برداشت ہے؟ پھر کیا راستہ ہے آپ کے پاس جہنم کی آگ بجھانے کا؟ یہ مکتب اور اس کے بعد بننے والا مدرسہ۔ اور جیسے ہمارے مولانا نے کہا یہ صرف بچوں کا مدرسہ نہیں بلکہ بالغین اور بالغات کا مدرسہ۔ ہمارے بالغ مرد بھی ہفتے میں ایک دن صحیح، اتوار کا دن صحیح، لیکن تعلیم لینا شروع کرے آگے۔ مسلمان اور جاہل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ قرآن جو اللہ سے مناجات کراتا ہے وہ نہیں آتا اس کو، اور یہ مر جاتا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اب جو اس میں مدد کر رہا ہے، جو اس میں مدد کر رہا ہے، جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، آپ کی اس دین کی تعلیم میں جو مدد کرے، آپ کی مسجدوں میں جو مدد کرے، آپ کے قبرستانوں میں جو مدد کرے، دوستو ایسے دیوانے لوگ نہیں۔ میں ہمارے علماء کے بارے میں کہتا ہوں، 1000 جیل بھگتتے ہیں، 1000 گالیاں سنتے ہیں، 1000 ان کے خلاف مسلمان تانے دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے مولانا لوگ، اس کے باوجود یہ ہمارے مولانا لوگ نہ مکتب چھوڑتے، نہ مسجد چھوڑتے، نہ مدرسہ چھوڑتے ہیں۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہیں تو ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، کہیں تو ہاں ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہی چیز ان کو نجات دلائے۔ تو جو اس قوم کی خدمت کرے، جو اس قوم کے لیے مدرسوں کی فکر کرے، اور جو اس قوم کے بچوں کو مکتب کے ذریعے دینی تعلیم دے اور دین کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، وہ انسان کتنا قابل ہمدردی ہوگا۔ ارے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو پہچانو دوستو، ہم کون ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا۔ ہاں قبر میں میرا بیٹا کام آئے گا، یا میرے دین کا کام آئے گا، یا میرا مکتب کام آئے گا، یا میرا قبرستان کا فکر کرنا کام آئے گا، یا میرا مدرسہ کام آئے گا، یا میرا امت کو دین کی بات کی طرف جوڑنا کام آئے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا۔ تو کھیچو ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس گرے مارا، قصاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیاں پیسہ بیل شدر، کیا کوئی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجا۔ موت کا فرشتہ آئے گا، ساری انا ختم ہو جائے گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دوستوں محبتیں بانٹو، ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو دیا، فرشتے کم نہیں تھے۔ آج دوسروں کو ہمدردی آتی ہے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں منہ پھلا کر ملتے ہیں، ایک خاندان کے ہو کر، ایک محلے کے ہو کر، اچھا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا، بتا مال کہاں سے کمایا، بتا تو نے یہ زمین کہاں سے کمائی، بتا مسجد کی کتنی زمین دبائی، بتا تو نے قبرستان کی کتنی زمین دبائی، بتا تو نے پڑوسی کو کتنا ستایا، بتا تو نے پڑوسی کا جینا کیسے حرام کیا، بتا اے عورت تو نے اپنے نرم شوہر اور شریف شوہر کو کتنا ستایا، بتا اے مرد تو نے کسی کی بیٹی کو لا کر اس کا خاندان چھڑا کر کتنا ستایا۔ ہر ایک کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ لہذا جو دین کی محنت میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو جہنم سے، آپ کے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، ان لوگوں کا احترام کرو، ہاں اور ان لوگوں کا اکرام کرو، اور دیکھو اپنے سے اگر نہیں ہوتا ہے، کم سے کم کرنے والوں کے لیے دعائیں کرو۔ ساری انا فنا ہو جائے گی یہاں سے جانے کے بعد، تو قدر کرو، ایسے لوگوں کی قدر کرو، ہاتھ بٹاؤ،
ایک بہت اچھا واقعہ، میں مسجد کے چندے کے لیے گیا تھا، ایک جگہ 70 لاکھ کا چندہ تھا اورنگ آباد میں. وہاں ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی. ایک آدمی نے یہ طے کیا کہ میں اکیلا مسجد بناؤں اور کسی کو آنے نہیں دیا گاؤں میں سے، اور پوری بندے اوپر وہ چھت بنا رہا تھا، پلاسٹر کر رہا تھا، تھاپی گر گئی. وہ تھاپی نیچے گرنا اور ایک بیچارہ گھاس کاٹ کے اپنے کھیت سے آ رہا تھا غریب، اس کا آنا اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہونا، اے اللہ میں بھی تیرا گھر بناؤں، اس میں میرا بھی حصہ لگا دے اور مجھے بھی جنت دے دے. اس لیے کہ اس نے اللہ کا گھر بنایا، بنا اللہ لہ مسجدا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی مسجد بنا دیا. اتفاق سے اس کی یہ دل کی تمنا، اور بڑے میاں معمر ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ سے تھاپی چھوٹی، اور وہ تھاپی جو نیچے چھوٹی، اب پورا اتر کے آ نہیں سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے. وہاں ان کا وہ بند ٹوٹا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے ذرا تھاپی اٹھا کر دے. اس نے اٹھایا، تھاپی دے دی. اور پھر اس کے بعد خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا کیا بڑے میاں جنت ملی؟ بولے ملی، اللہ کا گھر بنایا اس لیے ملی. اس کو پوچھا تجھے بھی جنت ملی؟ ہاں اللہ نے جنت میں ایک محل دیا. کس کے بدلے؟ وہ تھاپی اٹھا کر دیا اس کے بدلے. اے لوگوں، یہ کرنے والے ملتے نہیں، برباد کرنے والے ملتے ہیں، مسجدوں کو اجاڑنے والے ملتے ہیں، قبرستانوں کو بیچ کر کھانے والے ملتے ہیں. ہمارے پونا کے اندر ٹرسٹیوں نے بیچا قبرستان، بلڈر نے بنایا، جب اس کو کھودا تو ہڈیاں نکلی تو بولے او یہ ہڈیاں اس کا کیا کرنا؟ تو یہ ٹرسٹی آگے بڑھے، بولے ہمارے باپ دادا کی ہے، وہ بھی ٹرکوں سے جمع کر کے وہ ہڈیاں بیچ کر اس کا پیسہ بھی کھایا. ہاں اس زمانے میں ملتے ہیں. قدر کر لو، ناقدری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. یہ قرآن ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر ادا کرو گے بندے کا بھی پہلے، پھر اس کے بعد میں بندے کے ساتھ میں اللہ کا بھی. اے اللہ فکر کرنے والے دے دیے، تبلیغ والے دے دیے، مدرسے والے دے دیے، مکتب والے دے دیے، نماز اللہ تک پہنچانے والے دے دیے، رمضان میں قرآن سنانے والے دے دیے. یہی صلاحیت ہے. اگر یہ لوگ کہیں اور استعمال کرتے تو بدر الدین اجمل بن سکتے. کیا بن سکتے تھے؟ وہی مشین تاجروں کو لگی ہوئی ہے. لیکن کیا ملا؟ قرآن کے بعد اور قرآن کی خدمت کے بعد، مکتب کے بعد اور مدرسے کے بعد ہاں ہم بھی ستائے گئے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ستانا کیوں تم کو، کورٹ کچہری یہ وہ جیل یہ سب کیوں؟ میں نے کہا یہ سلا ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے لیے. اگر میں بھی لوہار ہوتا، میں بھی اگر سیمنٹ کا تاجر ہوتا، اور میں بھی اگر کہیں کسان ہوتا، اور صرف میری بیوی میرا بچہ، یہ میری سوچ ہوتی تو قوم مجھے یوں نہ ستاتی. لیکن چونکہ میں نے پڑھنے کے بعد سے آج تک ہزاروں عالم بنائے، بخاری شریف پڑھائی، مدرسوں کی بنیادیں رکھی، امامت کی، تراویح پڑھائی، اور مستورات میں بیان کیا، اور دین پھیلاتا رہا، اور تبلیغ میں پھرتا رہا. اس لیے لوگوں نے کہا چلو اس کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھے اتنا ستایا. تو ہم بھی تو خوش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کس کی نسبت پر یہ غم آئے؟ اللہ اس کی نسبت پر. ہم سے دشمنی نہیں، ہم نے تو یوں کہا ہے اللہ یہ میرے دشمن تیرے دشمن ہے. تو نے مجھے مفتی شاکر نہیں بنا، میں مفتی شاکر نہیں بنا، بلکہ تو نے مجھے بنایا، اور تیری تقدیر پر یہ راضی نہیں ہے حاسدین اور جلنے والے. اس لیے یہ تیرے حوالے، تو ان سے نمٹ لے. دوستو ہم کہاں میں سوچے، ہاں جہنم کے راستے پر ہے، یا ساتھ دے کر لوگوں کا، ساتھیوں کا ساتھ دے کر شکر ادا کر کے جنت کے راستے پر ہے. قدر کرو گے اللہ اور نوازے گا، آپ کی بستیوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو خوب نوازے گا، اور نیتیں بڑھیں گی. ہمارے جمال الدین بھائی کہنے لگے 5 گھنٹے زمین ہے ہماری، تو وہاں پر اب ہم جیسے مدرسہ ہے، مولانا کا مدرسہ ہے، شری وردھن ہے، ایسا شری وردھن بھی گھر کے اندر شروع ہوا تھا. برود صاحب نے کیا تھا، مولانا امان اللہ صاحب کے ابا نے، بعد میں جامعہ بنائے وہ. تو انہوں نے نیت کی تھی، وہ تو اتنا سب لوٹ نہیں لیے، وہ چلے گئے. لیکن آج قبر میں تحفے پہنچ رہے ہیں، عالموں کے تحفے، بخاری کے تحفے، ہاں یہ سب تحفے ان کو پہنچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا. تو انہوں نے کہا میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا اب نیت تو کیا ہے، لیکن اللہ کامیاب کرے. میں نے کہا نیت ہی پر پار ہو گئے تم. سنو، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا عمل بہت اچھا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ارے مومن کے عمل سے اس کی نیت بھی اچھی ہے. اور پھر مثال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری بات ہے
مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جیسے مثلا 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ غریب کو دیا، بیوہ کو دیا، مدرسے کو دیا، مکتب کو دیا، امام صاحب کو دیا، سب کو دیا. دوسرا غریب بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے اللہ مجھے دیتا 1,00,000 تو میں بھی تو خرچ کرتا. بس اس نے اتنا سوچا، جتنا ثواب کما کر دل بڑا کر کے سخاوت کرنے والے کو بانٹنے والے کو مل رہا ہے، یہ سوچنے والے کو اتنا ہی ثواب. آپ نیتیں کرو، بڑی بڑی اونچی اونچی نیتیں کرو، زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر نیت کرنے کی بھی آپ لائق نہیں رہے. نیتیں کرو کہ اس بستی میں جو بھی اچھا کام ہوگا ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ہمارے جوان بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں دوسرے ساتھی بھی ساتھ دے رہے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ملی جلی یہ سب لوگوں کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 9:30 وقت سے پہلے اس لیے جلدی کھلاؤ، 10 بجے تک کے 11 بجے تک کھینچتے ہوئے اپنا کام ہو گیا. ویسے 5 منٹ اجابت تشکر وغیرہ بس مختصر کر دو، کرو کرو، شکریہ ادا کرو، مختصر چناکیہ تھے وہ پوتا نہیں تو کل اور شروع ہوگا. کر دو. تقریر کے درمیان چند عطیات آئے ہوئے تھے. ایک المرحوم برہان الدین بام نے ان کے سارے ثواب میں، اس کے بعد عمر فاروق بام نے، حافظہ فاروق بام نے، عمارہ طفیل بام نے اور احمد طفیل بام نے، نبا صدیق کلہ نے، محمد زہیر نبی، محمد